اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کن مقامات پر نماز پڑھنا منع قرار دیا گیا ہے؟ مومنین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے اہم سوالوں کے جواب اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ شریعت مقدسہ نے کون سے مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، اور کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنے سے نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نماز ایک دینی فریضہ ہے۔ نماز فروعات دین میں ایک پہلا فروع ہے، اور نماز خدا کی بارگاہ میں اپنی ذلت اور اپنی پستی کے اظہار کا ایک بہترین ذریعہ ہے، اور نماز ایک بہترین عبادت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم مصلی عبادت پر آئیں، خلوص نیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور خدا کی بارگاہ میں پستی اور اپنی ذلت کے اظہار کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں آئیں، اور نماز کے دوران ایسے کاموں کو نہیں بجا لانا چاہیے کہ جو نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنے۔ اسی طرح کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے نماز کے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، اور شریعت نے ان جگہوں پر نماز جیسی عبادت کو انجام دینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ تقریباً 15 مقامات ہیں۔ ان 15 مقامات میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب بھی موجود ہیں، جن میں آپ سوال کرتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ان 15 نکات میں آپ کو آپ کے سوالوں کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ سب سے پہلے جہاں پہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے، نماز پڑھنا مکروہ ہے، منع ہے، نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے، حمام میں نماز پڑھنا۔ نمبر 2، شور زدہ زمین، جہاں پر بہت زیادہ شور ہو وہاں پر نماز پڑھنا منع ہے۔ نمبر 3، کسی انسان کے مقابل میں نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس دروازے کے مقابلے میں نماز پڑھنا کہ جو کھلا ہوا ہو۔ یہاں پہ مومنین سوال بھی کرتے ہیں کہ کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ تو کھلے دروازے کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، بہتر ہے کہ دروازے کو بند کر دیں۔ سڑک اور گلی کوچے میں بشرط یہ کہ گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت نہ ہو۔ اگر آپ کسی سڑک پر، کسی گلی کوچے میں نماز پڑھتے ہیں اور گزرنے والوں کے لیے باعث زحمت نہیں ہے تو یہ مکروہ ہے، لیکن اگر ان کے لیے باعث زحمت ہو، گزرنے والوں کو مشکل پیش آئے اور اس سے وہ ناراض ہوں، تو پھر آپ کا گلی کوچوں میں سڑک پر نماز پڑھنا حرام شمار ہوگا۔ نمبر 6، آگ اور چراغ کے مقابل میں، یعنی آپ کے سامنے آگ جل رہی ہے، آپ کے سامنے کوئی چراغ جل رہا ہے تو اس کے سامنے بھی نماز پڑھنا منع ہے، نماز پڑھنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 7، باورچی خانے میں اور ہر اس جگہ جہاں آتش دان ہو۔ آپ اپنی کچن میں، باورچی خانے میں اگر نماز پڑھتے ہیں تو بھی مکروہ ہے، منع ہے، ثواب میں، نماز کے ثواب میں یہ کمی کا باعث بنتا ہے۔ نمبر 8، ایسے کنویں اور گڑھے کے مقابل میں جس میں پیشاب کیا جاتا ہو۔ کوئی ایسا گڑھا ہے، کوئی ایسا کنواں ہے کہ جہاں لوگ گزرتے ہیں اور پیشاب کرتے ہیں، اس کے مقابل میں بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اور یہ نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ جاندار کے فوٹو یا مجسمے کے سامنے مگر یہ کہ اسے ڈھانپ دی جائے۔ یہ سوال عموماً لوگوں کا ہوتا ہے، عموماً یہ لوگ سوال کرتے ہیں، اور اکثر حضرات اس مسئلے کے حوالے سے پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے سامنے کسی جاندار کی یا مجسمے کی فوٹو موجود ہے تو اس کے سامنے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو آپ ڈھانپ دیں اور پھر آپ اپنی نماز کو انجام دیں۔ ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جس میں جنب شخص موجود ہو، یعنی جس پر غسل جنابت واجب ہو، نجس شخص ہو، اگر وہ اس کمرے میں موجود ہے وہاں پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے، نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنتا ہے۔ جس جگہ فوٹو ہو، خواہ وہ نماز پڑھنے والے کے سامنے نہ ہو، مثال کے طور پہ ایک کمرہ ہے، سامنے فوٹو نہیں ہے، سائڈ پہ دائیں بائیں فوٹو لگی ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس کو ڈھانپ دیں تو پھر آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی اور آپ کو نماز کا پورا ثواب ملے گا۔ نمبر 12، قبر کے مقابل میں، قبر کے مقابل یعنی قبر کے سامنے آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ قبر کے اوپر نماز پڑھنا،
قبرستان میں اکثر لوگ قبر کے اوپر نماز پڑھ ہوتے ہیں، یہ بھی مکروہ ہے، باطل نہیں ہوتی نماز، لیکن نماز کے ثواب میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ دو قبروں کے درمیان، قبرستان میں دو قبریں ہیں، ان کے درمیان میں اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اس کے علاوہ نمبر 15، قبرستان میں آپ مکمل، چاہے قبروں کے اوپر ہوں، قبروں کے درمیان نہیں، اگر قبرستان کی حدود میں آپ نماز پڑھتے ہیں تو یہ نماز کے ثواب میں کمی واقع کرتا ہے اور مکروہ قرار دیا گیا۔ یہ 15 مقامات ایسے ہیں کہ جن سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے۔ کوشش کریں اس پیغام پر خود بھی عمل کریں اور اپنے چاہنے والوں تک بھی اس پیغام کو لازمی پہنچائیں۔ یہ 15 مقامات ایسے تھے کہ جہاں پر شریعت نے نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔